اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ آج جو سٹوری میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس کا تعلق لاہور سے ہے۔ 14 سالہ بیٹی اپنے باپ کے حوالے سے ایسے انکشافات کر رہی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو کہ آپ شاید سن پائیں۔ وہ یہ بتا رہی ہے کہ ہم 4 بہن بھائی ہیں، میرے سے ایک بڑا بھائی ہے، 2 بہن بھائی مجھ سے چھوٹے ہیں، یا مطلب 3 بہنیں ہیں، ایک بھائی ہے۔ تو میرا جو والد ہے وہ چنے یا مطلب یہ کوئی دال چاول کی ریڑھی وغیرہ لگاتا ہے۔ میری ماں 3 سال قبل فوت ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہمارے اوپر بیتا وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے لائک شیئر کریں۔ ناظرین، بچی کا نام ہے علیشا، لاہور سے تعلق ہے۔ وہ کہتی ہے جی جب میری ماں فوت ہو گئی تو میرے باپ نے میرے اوپر گندی نظر رکھنا شروع کر دی۔ اسی طرح ایک دن میں اکیلی رات، میرا بھائی جو کام پہ جاتا تھا جو کہ عموماً لیٹ آتا، تو مجھے میرے باپ نے کہا کہ میری چارپائی پر آؤ، لیکن میں نے انکار کیا اور وہ تھوڑی دیر بعد میری چارپائی پر آ کر خود میرے اوپر لیٹ گیا۔ اس نے میرے ساتھ زبردستی زنا کیا، غلط کیا۔ اب یہ دل تھام کر آپ نے بات سننی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ 3 سال سے میرا باپ میرے ساتھ زبردستی زنا کرتا رہا۔ آج سے 3 یا 4 ماہ قبل جو لڑکا ہے، بھائی ہے علیشا کا بڑا، وہ کہتا جی میں کام پہ گیا ہوا تھا، تو رات جب میں لیٹ نائٹ آیا تو میرا والد میری بہن کی چارپائی کے اوپر اس کے ساتھ زنا کر رہا ہے، لیٹا ہوا ہے۔ تو میں نے جب دیکھا تو میں مطلب کانپ گیا، میں بڑا پریشان ہوا۔ صبح ہوئی تو میں نے اپنے والد سے یہ بات کی، پوچھا کہ آپ نے یہ کیا ہے یا کر رہے تھے آپ میری بہن کی چارپائی پر، علیشا کی چارپائی پر کیا کر رہے تھے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کو پتہ چل گیا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے کسی کو نہیں بتانا، نہیں تو مطلب مار دوں گا، یہ وہ۔ ناظرین، یہ کام جب ہوتا رہا، مزید چلتا رہا، لیکن سب لوگوں نے سوچا، ان لوگوں نے سوچا کہ یہ برداشت سے باہر ہو گیا ہے۔ انہوں نے اپنی تائی یا خالہ لگتی ہے ان کو بتایا، ایک پڑوسن تھی ان کی امی کی منہ بولی بہن بنی ہوئی تھی، ان کی خالہ ہی کہہ لیں، وہ بھی بنی ہوئی، اس کو بھی بتایا۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ نے پہلے نہیں بتایا۔ وہ بچی نے کہا جی مجھے تو ابو جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتا تھا۔ تو اسی طرح معاملات چلتے رہے، لیکن ہم جب بھی ایسی کوئی بات کرتے تو ابو کہتا کہ میں آپ کے بہن بھائیوں کو مار دوں گا، یعنی اس طرح کی صورتحال۔ اب ناظرین، جو مین میں اس کا مورل مطلب یا اس سے جو میں نے اخذ کیا وہ تو میں آپ کو اینڈ کے اوپر بتاؤں گا۔ اسی طرح وہ جو خالہ بنی مطلب خالہ تھی یا تائی تھی، اس نے کہا جی جب بچوں نے ہم سے گائے بغیر بات کرنی تو یہ بچے مکر بھی جاتے تھے، پھر ان کو ڈراتا دھمکاتا تھا۔ تو اسی طرح جب اس نے بچی نے اب کے بار ہم سے بات کی، لڑکے نے کی، تو ہم نے ان کی بات کو ریکارڈ کر لیا اور ہم نے کہا کہ اب کے بار آپ نے اگر مکرنا ہے تو ہمیں ابھی سے بتا دو۔ پہلے بھی آپ ایسے باتیں الزامات کرتے ہو، لگاتے ہو، تو اب بھی آپ نے ایسا ہی کرنا ہے تو ہمیں بتا دیں۔ لیکن انہوں نے کہا جی نہیں، ہم اپنے باپ کے اوپر کارروائی چاہتے ہیں، اس کے ہم جان چھڑوانا چاہتے ہیں۔ اس نے کوئی شادی شدی بھی کی 1 آدھ سال کے لیے، اس کا تو ان کو بھی کوئی پراپر خرچہ نہیں دیا اور وہ بھی شادی اس کی نہیں چل سکی۔ اس مطلب بھائی بہن نے انہوں نے اپنی اس خالہ تائی سے وعدہ کیا کہ ہم نے کارروائی ہی کرنی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم نے پولیس کو انفارم کیا، لیکن پولیس ہمارے ساتھ کوئی پراپر اچھا سلوک نہیں کر رہی۔ اس کے بھائی جو ہیں وہ میں بھی کوئی پیسے والے ہیں، یا بہت زیادہ نہیں ہوں گے، لیکن وہ اس کے پیچھے پیسہ لگا رہے ہیں اور وہ مطلب ہمارا کیس کسی طرف کو آگے بڑھنے نہیں دے رہے۔ جو ان کی پڑوسن ہے وہ بھی یہی بازد ہے، وہ کہتی ہے جی کہ مطلب ہم اس کو سزا دلوائیں گے، ہم کسی صورت صلح نہیں کرنا چاہتے۔ صلح کا دباؤ ہمیں آ رہا ہے، بہت سارے لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں، اس شخص کے جو علیشا کے والد کے جو بھائی ہیں مطلب چاچے تائے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ صلح کر لیں، گھر کی بات ہے۔ نعوذ باللہ ناظرین، گھر کی بات ہے، ہم عموماً صلح کا دباؤ ڈالتے ہیں اپنے قریب و
کرب و جوار میں یا ایسے قریبی معاملات میں ناظرین یہ معاملے کی نوعیت دیکھیں. مطلب میں اب کیا کہہ سکتا ہوں کہ خواتین باہر جو ایسی غلط 2 نمبر خواتین ہیں وہ بھی موجود ہوتی ہیں، لیکن گھر میں 14 سالہ بیٹی جوان، اس کا مستقبل، معاشرے میں ہم کیا کہیں گے، معاشرے میں ہم کیا لوگوں کو بتائیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اعتراض کرتے ہیں باقی معاشرے کے اوپر جو نائٹ کلب ادھر ادھر معاملات کرتے ہیں. ہمارے اندر کھاتے میں جو معاملات ہیں، جو ریلیشنز ہیں، اس کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے. اسی ٹائپ کی ایک اور سیم سٹوری ہے جو کہ بندہ مستریوں کا کام کرتا تھا اور اس نے اپنی بیوی بیٹی سے مطلب بیوی سے وہ گولیاں کھا کے وہ کہتی جی مجھے استعمال کرتا، مجھے نشے کی گولیاں دے کے اپنے دوستوں کو لا کر مجھے مطلب جس کو پنجابی میں کہتا کانا کروانا، تو مجھے میری ویڈیوز بنا کے پھر وہ مجھے اس طرح کی بھی ہتھ کنڈے استعمال کرنے کی کوشش کرتا رہا اور جو مجھے اللہ پاک نے بچا لیا. اس کی بچی نے بڑی عجیب باتیں بتائی ہیں کہ میرا باپ میں جاگتی ہوتی ہے عموماً امی کے ساتھ لیٹی ہوتی، وہ مجھے پکڑ کے نیچے لٹا دیتا اور مطلب خود میری ماں سے چلو وہ تو اس کا ایک رائٹ تھا، لیکن وہ بچی کے ساتھ بھی اس نے کوئی نازیبہ حرکت کرنے کی کوشش کی. تو مطلب اس طرح کی سٹوریز ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ ہمیں بیان کرتے ہوئے بھی ایک بڑی جھجک اور شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ ہم بھی ماں باپ ہیں، ہم بھی والد ہیں، ہم بھی بچوں والے ہیں، لیکن یہ جو اس طرح کے واقعات سامنے آ رہے ہیں یہ بڑے دل دہلا دینے والے ہیں، بڑے پریشان کن ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کس لت میں پڑ چکا ہے یا کس طرف جا رہا ہے. بے شک نیٹ کے اوپر بہت ساریاں غلط چیزیں، برائیاں، معاملات ہیں، لیکن کبھی بھی نیٹ یہ درس نہیں دیتا کہ ہم اپنی ہی بیٹیوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ ایسے معاملات کریں. تو ناظرین یہ آپ کے سامنے جو میں نے سٹوری رکھی ہے اس بندے کے اوپر FIR وہ کہتے ہیں جی ہو چکی ہے. البتہ کارروائی کی ہم کوشش کروا رہے ہیں، پولیس تعاون نہیں کر رہی، لیکن پولیس کو تعاون کرنا پڑے گا، کرنا بھی چاہیے، حکومت کو سٹینڈ لینا ہوگا. پولیس والے کہہ رہے ہیں یہاں تک کہ صلح کر لیں، آپ کا اپنا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم صلح نہیں کریں گے. ہماری جو خالہ ہے یا مطلب منہ بولی بھی خالہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، انہوں نے کہا جی ہم آپ کو مطلب انصاف دلوائیں گے اور ہم جو صلح ہے وہ نہیں کریں گے، کیونکہ اس شخص نے جو اس بچی کی عزت کے ساتھ کھیلا ہے، بے شک اس کی اپنی بیٹی، لیکن وہ باپ کہلوانے کے بھی اب قابل نہیں ہیں جو اس نے معاملہ کیا. تو اس لیے ہم اب کسی قسم کی صلح نہیں بلکہ ہم اعلیٰ جو ہمارے حکام ہیں ان سے ہم انصاف کی اپیل کرتے ہیں. ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ کائنڈلی اس پولیس کو یہ کہیں کہ وہ ہمارے ساتھ مکمل جو ہے تعاون کرے اور ہمارے کیس کی انکوائری کرے. اور اس بچی کو یہ بھی کہ انہوں نے بتایا کہ حاملہ ہو چکی تھی بچی، اس کا ابارشن کروایا گیا، باپ نے کروایا باقاعدہ، اور مطلب اس کے بعد پھر اس کے ساتھ یہی کھیل کھیلتا رہا وہ. تو یہاں تک معاملات جو ہیں وہ آگے گئے اور اس 14 سالہ بچی سے 3 سال یہ کام ہوتا رہا. اس سے بڑی کوئی شرمندگی نہیں ہے ہمارے لیے. ناظرین یہ معاشرہ جو ہے وہ اتنا آگے بڑھ چکا ہے، اس کو اسلامی تعلیمات کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور یہ بھی لوگوں نے بتایا کہ یہ بندہ نماز پڑھنے بھی جاتا تھا، دعا اسلام میں، حرکات و سکنات میں بالکل ایسا نہیں لگتا تھا. تو یہ بھی بڑا پرابلم ہے کہ ہماری مساجد میں یا مدارس میں یا اسکولوں میں یا اداروں میں یا محافل میں ہماری جو تربیت ہے وہ کیسی ہو رہی ہے، ہم کس طرح کی تربیت مطلب لے رہے ہیں جس سے ہمیں کوئی اثر نہیں ہو رہا. تو یہ باتیں سوچنے والی ہیں، اپنی جگہ پر سوالات ہیں. آپ ویڈیو کو دیکھیں، اس کے اوپر اپنے کمنٹ کریں، ہم انشاءاللہ آپ کی سجائش پر عمل کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز TV اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی. اجازت دیں، اللہ حافظ.